آج بھی کئی ساتھی کہتے ہیں یار یہ فلاں جو ہے یہ تو پاکستان میں بن رہا ہے، یہ میکڈونلڈ تو پاکستان میں فرنچائز فلاں نہیں لی ہوئی ہے، فلاں نہیں لی ہوئی ہے۔ یہ اس کو مت دیکھو، وہ ہر ایک کا پیسہ 5 روپے 10 روپے فلاں فلاں جا کر جو آپ کے مسلمان بھائی کے خون میں شامل ہو رہا ہے، وہ خون بہانے میں شامل ہو رہا ہے، اس کو دیکھو۔ اس لیے شیخ الاسلام صاحب نے فرمایا کہ یہ فتوے کی بات نہیں، یہ غیرت کی بات۔ مومن ہے تو تھوڑی سی غیرت آنی چاہیے۔ 2 واقعات میں نے بیان کیے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاشی بائیکاٹ کا، محض ایک دھمکی تھی۔ مکے کا سب سے بڑا مشرک، بلکہ مکے کا مشرک نہیں بلکہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون، بلکہ فرعون سے بڑا کافر۔ فرعون تو مرتے وقت کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، اور یہ تو مرتے مرتے بھی کہہ رہا تھا گردن تھوڑی سی اونچی کاٹ دو۔ فرعون سے بڑا کافر ابو جہل، لیکن وہ بھی معاشی دھمکی پر ڈھیر ہو گیا۔ قریش کے سردار سمامہ کے معاشی دھمکی پر ڈھیر۔ اور اب میں عرض کر رہا ہوں آپ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں سے نیسلے کا یا فلاں کا کوئی چیز نہ خریدنے سے، بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ یہی ہوگا۔ اب دیکھ لو کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پیپسی والے اشتہار لگا رہے ہیں کہ عمرے پر بھیجنے کے لیے، پیپسی خرید لو اور آپ کو عمرے پر بھیجا جائے گا۔ فلاں کے ساتھ جو چاول بھی دے جا رہے فلاں کے ساتھ۔ او بابا، یہودی ہیں ہی پجاری دنیا کے، اور اگر معاشی بائیکاٹ یہ تو انفرادی طور پر ہو رہا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بعض بڑے بڑے اسٹور، میں نے سنا کہ امتیاز اسٹور والوں نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے اسٹور میں کوئی جو ہے یہودی پروڈکٹ نہیں آئے گی۔ تو آپ میں سے جو حضرات، انفرادی طور پر ہر آدمی یہ کر سکتا ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا، وہ والا شیمپو تھوڑا سا اچھا تھا، اس کا معیار تھوڑا سا کمزور ہے، اتنی سی بات ہوگی۔ آپ یہ بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے زمانے میں یہ شیمپو ہی ہوتی تھی، وہی کپڑے دھونے والا صابن، اسی سے آپ سر بھی دھوتے تھے، اسی سے آپ کپڑے بھی دھوتے تھے، اسی سے آپ جسم بھی دھوتے تھے۔ اور آج جو ہے اگر وہ والی شیمپو، وہ والی نہیں، وہی جو ہے آپ پہلے زمانے میں نمک سے، اسی طریقے سے جو ہے کوئلے سے دان صاف کرنے والے، اور آج اگر فلاں نہ ہوا تو کیا ہوا؟ یہ خیال کیوں نہیں کرتے؟ وہاں ہمارے چھوٹی کوک میں پی رہا ہوں، پیپسی پی رہا ہوں، تو اس میں وہ میرے بھائی میرے بچے کا خون شامل ہے، آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کوک نہیں پی رہے، آپ پیپسی نہیں پی رہے، آپ ان بچوں کا خون پی رہے ہیں۔ اس لیے انفرادی طور پر ہر آدمی یہ طے کر لے، میرے گھر میں کوئی یہودی پروڈکٹ نہیں آنی چاہیے، میرے گھر میں کوئی یہودی چیز نہیں آنی چاہیے۔ خیال کریں، ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سے کہتے ہیں مفتی صاحب ہم کیا کر سکتے؟ ہم وہاں تو گولی نہیں چلا سکتے، ہم بم نہیں مار سکتے، نہیں مار سکتے۔ پیپسی چھوڑ سکتے ہیں، کوک چھوڑ سکتے ہیں، نیڈو چھوڑ سکتے ہیں، فلاں چھوڑ سکتے ہیں اپنے۔ اور ہمارے یہاں کے تاجروں سے بھی درخواست ہے، اللہ کے لیے اپنا معیار اچھا بناؤ، اپنا معیار اچھا بناؤ۔ تو اگر تم اچھا معیار بناؤ تو ادھر جائے کیوں کوئی؟ وہاں کون جائے؟ معیار اچھا بناؤ۔ لیکن 2-4 پیسے کے لیے جہاں پہلے اگر کسی بڑے پروڈکٹ میں فلاں چیز میں آپ کو منافع جو ہے 50 روپے ہو رہے ہیں، تو پاکستانی والے میں اگر آپ کو جو ہے منافع 50 کی بجائے 30 ہو رہے ہیں، 20 ہو رہے ہیں، وہ استعمال کر لو۔ آپ اپنے اسٹور میں لائیں پاکستان والا، یہی والے استعمال کر لیں، اس سے پاکستان کی معیشت بھی بڑھ جائے گی، اپنے مسلمان بھائی کا فائدہ ہو جائے گا، اور وہاں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے خلاف جو گولی استعمال ہو رہی ہے، اس گولی میں بارود آپ کے پیسے کا ہے، اس گولی میں بارود آپ کے پیسے کا ہے۔ وہ جو آپ پیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کوئی چیز لاتے ہیں، اس کا ایک ایک پیسہ وہاں، وہ یہ قطرہ قطرہ دریا کہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے 1 روپے سے کیا ہوگا، میرے 50 روپے سے کیا ہوگا؟ اب یہ بتائیں کہ یہ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے 500 بندے، اگر 500 بندے ہر ایک کا جو ہے مہینے کا 500 روپے اگر آپ کے کاروبار سے یہ جا رہا ہے وہاں پر، تو کتنا ہو گیا؟ اور پاکستان کے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان بائیکاٹ کر لیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ہم یہودیوں کو کچھ بھی نہ کریں، اسرائیل کو کچھ نہیں کر سکتے، یہاں جا کر بم نہیں مار سکتے، گولی نہیں مار سکتے، ان کا معاشی بائیکاٹ کر لیں،
جیسے ان کے بڑوں نے گھٹنے ٹیک دیا تھا یہ بھی انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ بھی گھٹنے ٹیک دیں گے اور پاؤں پکڑ لیں گے۔ ابو جہل جیسا بدماش وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور، قریش کے سردار جو ہے وہ مجبور، تو یہ یہودی یہ کہاں کے یہ بطریقہ اولا جو ہے وہ پاؤں پکڑنے پر آ جائیں گے۔ بس تھوڑی سی ہمیں اپنی ایمانی غیرت دکھانی چاہیے، یہ مت دیکھا کریں۔ میں نے شروع میں 3 ہفتے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ یہودیوں سے تجارت والی بات نہیں ہے، فتوے والی، پیچھے دیکھ لو، اس وقت بھی آج سے جب 100 سال پہلے کی بات ہے، جب بیت المقدس کی ارد گرد زمین خریدی جا رہی تھی تو وہاں بھی کچھ مولوی صاحبان کہتے تھے کہ یہودیوں کو بیچنا جائز ہے، خریدنا جائز ہے، کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ آج بھی کئی ساتھی کہتے ہیں یار یہ فلاں جو ہے یہ تو پاکستان میں بن رہا ہے، یہ میک ڈونلڈ تو پاکستان میں فرنچائز فلاں نہیں لی ہوئی ہے، فلاں نہیں لی ہوئی ہے۔ یہ اس کو مت دیکھو، وہ ہر ایک کا پیسہ 5 روپے 10 روپے فلاں فلاں جا کر جو آپ کے مسلمان بھائی کے خون میں شامل ہو رہا ہے، وہ خون بہانے میں شامل ہو رہا ہے، اس کو دیکھو۔ اس لیے شیخ الاسلام صاحب نے فرمایا کہ یہ فتوے کی بات نہیں، یہ غیرت کی بات۔ مومن ہے تو تھوڑی سی غیرت آنی چاہیے، بغیرت آدمی مومن نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بڑا غیور اللہ کی ذات، اس کے بعد میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن غیرت مند ہوتا ہے، 100 نہیں 1000 روپے، 1000 نہیں 100 لاکھوں نقصان ہو جائے لیکن میرے 1 روپیہ بھی میرے بھائی کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔